کیا آپ کسی پریشانی میں ہیں؟ کیا کسی مشکل کا سامنا ہے؟ کیا آپ کی لائف میں مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے؟ تو رکیے، یہ ویڈیو آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک اسے لازمی دیکھیں، اور جو کام میں آپ کو کرنے کو دوں اسے پورے یقین سے کریں۔ انشاءاللہ صرف چند دنوں میں آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی۔ اور ہاں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرتے تب تک اس کی برکات کے بارے میں آپ جان ہی نہیں سکتے۔ بس ایک عہد کریں، جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ پورے یقین سے اسے شروع کر دیجئے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک سپر پاور ہے جسے استغفار کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، استغفار۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف سے چیلنجز دور ہو جائیں تو پھر ہر صورت یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، انشاءاللہ گیم چینجر ثابت ہوگی۔ جیسا کہ اللہ پاک نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اس امتحان سے ہر خاص و عام کو گزرنا ہے۔ اصل مدعا ہے کہ زندگی میں مختلف انسان مختلف قسم کی پریشانیوں میں گرفتار مبتلا رہتے ہیں۔ کسی کو جانی پریشانیاں لاحق ہوتی ہے تو کسی کو مالی، کسی کو منصب کی پریشانی ہوتی ہے تو کسی کو عزت و آبرو کی، امیر اپنی کوٹھی میں پریشان تو غریب اپنی جھونپڑی میں، کوئی روزگار اور حالات سے نالاں تو کوئی عزیز و اقارب اور دوست و احباب سے شاکی۔ غرض ہر آدمی کسی نہ کسی فکر، بے سکونی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون، قرار اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہر ایک اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانیوں کی از خود تشخیص کر کے ان کے علاج میں لگتا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدے میں سکون تلاش کرتا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں، بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زیادہ تفکرات ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال و دولت کی کثرت و فراوانی میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال و دولت حاصل ہوا ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری تفکرات، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی حرص اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیند حرام ہے، اور اللہ ماشاء اللہ کسی نے رقص و سرود اور شراب و کباب کو باعث سکون جانا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بے چینی اور اضطراب برقرار۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا، مگر اس میں بھی صرف عارضی دل بہلاوا، عارضی فائدہ اور دائمی نقصان۔ کسی نے نت نئے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی سکون و قرار نہ ملا۔ جبکہ ایک طبقہ دینی ذہن رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور ان کا حقیقی علاج صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو گناہگار، خطا کار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ سکون و راحت کے سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور صرف وہی ان کا مالک ہے۔ جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوکہ چیز اپنے فرمانبردار بندوں کو عطا کرے گا، اور وہ مالک راضی ہوتا ہے نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے اور فرمانبرداری اختیار کرنے سے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کی طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حوادث و آفات کو صرف طبعی اور ظاہری اسباب سے جوڑ دے اور پھر اسی اعتبار سے ان حوادث سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کو جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ انسان کے نیک و بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے ہی احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی، خوشی و غمی، بارش و خشک سالی، مہنگائی و ارزانی، بدامنی و دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلے، طوفان، سیلاب وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک و بد اعمال کا براہ راست نتیجہ ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی تکلیف، پریشانی یا الجھن سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی روزگار کا مسئلہ، کبھی بیماری، کبھی دل کی بے چینی، کبھی لوگوں کی بے وفائی۔ ایسے میں ہم اکثر سوال کرتے ہیں
کہ میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا، مجھے راستہ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ تو سن لو، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن مجید میں فرما دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی نیک کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے پاکیزہ یعنی عمدہ زندگی دیں گے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ دو چیزوں، ایمان اور اعمال صالحہ، ان کے موجود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ یعنی بالطف، عمدہ اور پرسکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک عام آدمی بھی یہ آیت پڑھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہو، یہ کوئی ایک نہ ہو تو حیات طیبہ یعنی پرسکون زندگی نصیب نہ ہوگی، بلکہ پریشان زندگی ہوگی۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر یعنی نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں تنگی کا جینا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہ کی بلکہ نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ ظاہری طور پر مال و دولت، منصب و عزت بھی مل جائے تو قلب میں سکون نہیں آنے دیں گے، اس طور پر کہ ہر وقت دنیا کی حرص، ترقی کی فکر اور کمی کے اندیشے میں بے آرام رہے گا۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نافرمانی سبب پریشانی اور فرمانبرداری سبب سکون ہے۔ تو پیارے دوستوں، اگر زندگی میں سکھ چاہیے، چین چاہیے، ٹینشن سے آزادی، غم و پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات چاہیے، خوشحالی چاہیے تو اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ خدا کی قسم، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ ہم جیسوں کے لیے قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ مفہوم ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں، یہ رحمتوں کا دروازہ ہے، رزق کا سبب، مشکلوں کا حل اور دلوں کا سکون ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا بارش نہیں ہو رہی، میرے کھیت سوکھ گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بے اولادی کی شکایت کی، کہنے لگا میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرا آیا کہ رزق کی تنگی ہے، جواب وہی تھا کہ استغفار کرو۔ لوگ متجسس تھے کہ ہر مسئلے کا ایک ہی جواب کیوں؟ چنانچہ حاضرین مجلس میں سے کسی نے امام صاحب سے اظہار تعجب کیا کہ مختلف اشخاص نے مختلف مسائل بیان کیے اور آپ نے ہر ایک کو ایک ہی حال بتلایا۔ چنانچہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کی یہی آیات پڑھ کر انہیں مطمئن کر دیا۔ پیارے دوستوں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ استغفار ہی کیوں؟ تو سنیے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ استغفار زندگی کے بند دروازے کھولتا ہے، یہ گناہوں کے پردے ہٹاتا ہے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کافی تفصیل سے بتایا ہے۔ تو جب سب راستے بند ہوں، جب کسی سے بات کرنے کو دل نہ کرے، دل بوجھل ہو، جب تنہائی کا درد بڑھ جائے، جب غم برداشت سے باہر ہو جائیں، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے حضور اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں اور خوب کثرت سے کہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور دل سے کہیں، بار بار کہیں، پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کیسے آپ کے غموں کو دور کرتا ہے، کیسے آپ کے لیے مصائب سے نکلنے کے راستے بناتا ہے، اور کیسے آپ کو غیبی ذرائع سے رزق عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم کبھی بھی بدل نہیں سکتے، ہماری حالت اس وقت تک کبھی بدل ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھکنے کو تیار نہ ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اس سے معافی مانگیں، پھر دیکھیں آپ کی لائف کیسے سیٹ ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر اپنی لائف چینج کرنی ہے، اگر حالات بدلنے ہیں، اگر خوشحال ہونا ہے، تو آج ہی سے ایک نئے سفر شروع کیجئے اور استغفار کو اپنا ساتھی بنائیں۔ اس عمل پر ہمیشہ کے لیے دوام اختیار کر لیجئے اور اپنے دن کا آغاز اور اختتام استغفار سے کیجئے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے بس دل سے کہیے
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اگر یہ نہ پڑھ سکتے ہوں تو صرف استغفر اللہ پڑھ لیجئے، کیونکہ استغفار کوئی معمولی چیز نہیں، یہ دل کی دوا ہے، یہ روح کا سکون ہے اور اللہ پاک کی خاص الخاص رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک آپ کی اور میری ہر مشکل آسان کرے، ہر پریشانی دور کرے، ہمارے دل کو ایمان کی پختگی اور اپنے قرآن کے نور سے منور کر دے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ثواب کی نیت سے ایک دفعہ استغفر اللہ پڑھ کر کامنٹ میں بھی استغفر اللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔